اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للکافرین۔ اس میں وقود کی تفسیر ہو گئی، ما یوقد به النار، جس سے آگ کو بھڑکایا جائے۔ الحجارہ ہے، اس کو بتایا کہ یہ حجر کی جمع ہے، جیسے جمالہ جمل کی جمع۔ اب یہ فعل کی جمع فعالہ، یہ قلیل ہے، غیر قیاسی ہے۔ اب جو فرمایا گیا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تو انسان تو وہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پتھر جس کو ایندھن بتایا گیا ہے یہ کون ہے؟ تو اس کو کہا کہ اس سے مراد وہ اصنام ہے جو انہوں نے تراشے اور جن سے کہ اپنے کو جوڑا اور جن کی پرستش کی، تما رکھتے ہوئے ان کی شفاعت کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کے درجے سے مضرتوں کے دفعیے کی۔ تو بتوں کو چونکہ انہوں نے خود بنایا، اس سے اپنے کو جوڑے رکھا، ان کی پرستش کی اور یہ امید رکھتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم ان سے فائدہ پائیں گے اور ان کے درجے اور مکان سے ہم اپنی مضرت کو دفع کریں گے۔ تو وہی مراد ہے۔ اس کا دلیل باری تعالیٰ کے ارشاد، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ حصب بھی وہی ما یوقد به النار کے معنی میں، جس سے آگ کو بھڑکایا جائے۔ بے شک تم اور جسے تم خدا کو چھوڑ کر کے پوچھتے ہو جب جہنم کا ایندھن ہے۔ اب یہ ان پتھروں سے، اصنام سے عذاب کیوں دیا جائے گا، اس کا جواب دیا ہے جملہ مستانفہ کے طور پر۔ عذبوا بما ہوا منشأ جرمہم کما عذب الکانزون بما کنزوا۔ ان کو عذاب دیا گیا اس سے جو ان کے جرم کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، کہ انہی پتھروں کی پرستش کی وجہ سے ان کا جرم پیدا ہوا، تو انہی سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جیسے کہ کانزین یعنی سونا چاندی جمع کرنے والوں کو عذاب دیا جائے گا اس سے جو انہوں نے جمع کیا۔ ایک یہ جسمانی طور پر اس کا بیان ہوا کہ جسمانی طور پر انہوں نے اپنے کو اس کو جوڑا رکھا، تو جسمانی طور پر ان کو اسی سے تکلیف پہنچائی جائے گی، یا روحانی طور پر ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی ان سے۔ اس کو کہا اور بے نقیض مکان توقع، یا ان کو عذاب دیا گیا اس کی نقیض سے جس کی وہ توقع کرتے تھے۔ تو توقع کرتے تھے فائدے اور راحت کا، اب وہاں پر ان کو اس سے نقصان اور عذاب ہوگا، یا اس کی نقیض سے ان کو عذاب دیا گیا جس کی وہ توقع کرتے تھے، زیادتاً فی تحسرہم، ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو یہ روحانی اور قلبی تکلیف ہوگی ان کے لیے۔ یہاں تک ہو گیا۔ تو اصل جو راجع تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ اس سے وہی اصنام مراد ہیں جو تراشے اور جن کی یہ پرستش کرتے تھے۔ قیلہ سے بیان کیا ہے کہ حجارہ سے مراد سونا اور چاندی، جن کو وہ جمع کرتے تھے اور جن پر فریب خوردہ تھے۔ اس پر مصنف نے کلام کیا کہ اگر سونا چاندی مراد ہو تو یہ عذاب تو ان کانزین کے ساتھ بھی ہے جو کہ مومن ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن میں آیا، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو جو سونا چاندی جمع کرتے تھے انہیں سونا چاندی کو تباہ کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا، جس سے کہ ان کے کروٹوں کو، پیٹھوں کو اور پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، تو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ کلام کیا ہے کہ اس بنیاد پر اس طرح کے عذاب کے کفار سے خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ بھی ہوگا جو مومن ہو اور سونا چاندی جمع کرتے ہوں۔ اور آیت میں آئے وعدت للکافرین، یعنی یہ عذاب کافروں ہی کے لیے ہے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حجارت الکبریت ہے، یعنی گندھک کے پتھر۔ تو اب قرآن میں تو مطلق حجارہ آیا ہے، وقودہ الناس والحجارہ، اب اس میں تخصیص کر کے خاص گندھک کے پتھر مراد لینا، تو اس کو کہا کہ یہ تخصیص ہے بغیر دلیل کے، اور مقصود کو باطل کرنا ہے، اس لیے کہ مقصد ہے اس نار کی ہولناکی، اس کے حال کی ہولناکی ظاہر کرنا اور اس کی لپٹ کی سنگینی بتانا، اس طرح سے کہ وہ بھڑکتی ہے اس سے جس سے دوسری آگ نہیں بھڑکتی۔ تو پتھر ڈالنے سے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن پتھر سے وہ آگ بھڑکے گی، تو یہ الگ قسم کی آگ ہوگی اس کی، جس کا بھڑکاؤ یہ آگ سے ہو، یہ پتھر سے ہوگا، تو یہ سنگینی بتانی ہے۔ اور گندھک کا حال تو یہ ہے کہ والکبریت تتخذ بها کل نار، کہ کبریت سے ہر آگ بھڑک اٹھتی ہے اگرچہ کمزور ہی ہے۔ لیکن یہ روایت ہے ابن عباس سے، عبداللہ بن مسعود سے، اس کو کہا کہ اگر یہ صحیح روایت ہے ابن عباس سے تو شاید کہ اس سے انہوں نے یہ مراد لیا کہ سارے پتھر اس نار کے لیے ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ دیگر آگ کے لیے گندھک کے پتھر ہوتے ہیں، یعنی جیسے گندھک کو جلایا جائے تو خوب بھڑکتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ پتھر اس آگ میں خوب بھڑکیں گے اور ان کی سوزش اور عراق کا سبب ہوگا، یہ مراد ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ خاص گندکی کے پتھر ہوں گے، کیونکہ قرآن میں مطلق ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، النار موصوف ہے، التي موصول ہے، اور اس کا صلہ ہے وقودها الناس والحجارہ۔ تو صلہ ہمیشہ ایسا جملہ ہونا چاہیے جو مخاطب کو معلوم ہو، جیسے الذی کان معی ہم سے سافر الیوم، کل جو میرے ساتھ تھا آج سفر کر گیا۔ تو جو جانتا ہوگا کہ کل کون تھا ساتھ میں، تو وہی سافر الیوم کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا کہ وہ جان لے کہ کل جو ساتھ میں تھا وہ آج سفر کر گیا، چلا گیا۔ اور جس کو معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے جملہ بےسود ہوگا۔ تو یہاں پر التی کے بعد صلہ آیا ہے وقودہ الناس والحجارہ، تو یہ صلہ ایسا ہونا چاہیے جو مخاطب کو پہلے سے معلوم ہو، اور خطاب کفار سے ہے تو ان کو پہلے سے کہاں معلوم ہوا کہ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہ ان کے خطاب میں یہ موصول صلہ لایا گیا۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ سورہ تحریم اس سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو اس میں آیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، نارا موصوف ہے، وقودها الناس والحجارہ اس کی صفت میں آیا۔ تو اس پر بھی کلام ہوتا ہے کہ نارا موصوف ہے، صفت جملہ ہے، تو صفت کو جملہ ہو تو جملہ ایسا ہونا چاہیے مخاطب کو پہلے سے معلوم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خطاب یا ایھا الذین آمنوا مومنین سے ہے، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو ان کے خطاب میں نارا وقودها الناس والحجارہ آ گیا۔ اب مومنین کو معلوم ہو گیا، ان سے کفار نے بھی اس کو سنا تو ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں، تو کفار سے خطاب میں التی وقودها الناس والحجارہ یہ فرمایا گیا۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جب یہ آیت مدنی ہے، یہ نازل ہوئی اس کے بعد کہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ تحریم میں نارا وقودها الناس والحجارہ، اور انہوں نے اس کو مومنین سے سنا، تو نار کو یہاں پر النار کو معرفہ رکھنا اور جملہ کا وقودها الناس والحجارہ جملہ کا صلہ واقع ہونا صحیح ہو گیا، اس لیے کہ ضروری ہے کہ صلہ ایسا قصہ ہو جو معلوم ہو۔ تو اب یہ ان کو جب معلوم ہو گیا تو ان کے خطاب میں
ان فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، یہ آنا صحیح ہو گیا. یہ جواب دیا ہے کشاف نے، مصنف نے اس کو برقرار رکھا ہے، لیکن اس پہ کلام یہ ہے کہ سورہ تحریم بالاتفاق مدنی ہے بغیر کسی استثناء کے، جیسا کہ اتقان میں ہے. ہاں ایک روایت حضرت قتادہ تابعی مفسر سے ہے کہ سورہ تحریم کی پہلی 10 آیتیں یہ مدنی ہیں اور باقی مکی ہیں. تو پہلی 10 آیتوں کو انہوں نے بھی مدنی مانا ہے. تو یہ جو آیت ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، تو یہ انہی پہلی 10 آیتوں میں، کیونکہ یہ چھٹی آیت ہے. تو بہرحال یہ آیت مدنی ہے. اور مدینہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، اول ما نزل بالمدینہ میں سے ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اور سورہ تحریم نازل ہوگی تو اس کے بعد نازل ہوگی. تو سورہ تحریم سے مومنین کو معلوم ہونا، پھر مومنین سے کفار کو ماننا، یہ سب متصور نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت سورہ تحریم نازل ہی نہیں ہوئی کہ مومنین کو اس سے سورہ تحریم سے معلوم ہو اور مومنین کے ذریعے کفار کو معلوم ہو. تو جو اعتراض تھا کہ ایسا قصہ ہونا چاہیے کہ جو کفار کو پہلے سے معلوم ہو، وہ دفع نہیں ہوتا ہے. یہاں پر یہ کلام ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ باری تعالیٰ کے ارشاد انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ سورہ انبیاء میں ہے، وہ مکی ہے، اور اس میں خطاب بھی کفار ہی سے ہے کہ بے شک تم اور خدا کو چھوڑ کر کے جس کو تم پوچھتے ہو، اسے جہنم کا ایندھن ہو. اسی لیے عبداللہ ابن زبارہ نے اس پر کلام کیا تھا. تو یہ چیز چونکہ کفار ہی سے خطاب میں بتائی گئی ہے، تو وہاں سے ان کو معلوم ہو گیا کہ انسان اور جو جن کی پرستش کرتے ہیں یعنی اصنام اور احجار، یہ سب اس کا ایندھن ہوں گے. تو اس کو سبب بنایا جائے کہ وہاں سے ان کو معلوم ہو چکا تھا، اس لیے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فرمایا گیا. تو یہ صحیح ہے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اب یہ جملہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا اور کہاں سے ربط ہے؟ تو پہلے اس کا معنی بیان کیا کہ وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اُیِّئَتْ لَهُمْ، ان کے لیے بنائی کہ تیار کی گئی ہے اور ان کے عذاب کا سامان کر دی گئی. عدہ کہتے ہیں سامان کو، خاص طور سے جنگ کا سامان. اور شاید میں اعتدت پڑھا گیا عطاط سے، وہ بھی عدہ ہی کے معنی میں ہے. اب یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی الگ سے ابتدائی جملہ ہے کہ جب یہ نار کی صفت بیان کی گئی تو اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ وہ کفار کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے. اچھا، للکافرین میں لام اختصاص کا ہے تو اس کا کفار کے لیے مختص ہونا یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وہ عدت للکافرین ہے، اور جب مشتق پر حکم ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مادہ استحقاق وہی اس کا سبب ہے. تو جب عدت للکافرین فرمایا گیا تو اس سے معلوم ہے کہ کفر ہی کے سبب اس کا اعداد ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ حال ہو، یعنی قد عدت للکافرین، ماضی حال واقع ہو تو قد چاہیے لفظاً یا تقدیراً، تو لفظاً تو یعنی مقدر ہوگا. اب اس پر اعتراض ہوگا کہ حال جو ہے وہ قید بنتا ہے، تو اتقو یہ عامل ذوالحال ہے، تو اتقو کی یہ قید بنے گا، یعنی ڈرو اور بچو، خاص اس حالت میں کہ وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. حالانکہ نار سے بچنے کا حکم تو ہمیشہ ہے اور اس سے مقید نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ حال لازمہ ہے، یعنی اس کی لازمی صفت ہے اور ہمیشہ اس کے حاصل ہے، تو کسی خاص حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے. کیونکہ یہ نار کی لازمی صفت ہے کہ کفار کے لیے وہ تیار کی گئی ہے، تو اس حالت میں کہ کفار کے لیے وہ تیار کی گئی ہے اس سے بچو. اب ذوالحال کون ہے اس کو بیان کی النار، فاتقوا النار التی، تو النار یہ ذوالحال ہوگا، اور قد عدت، قد کی تقدیر کے ساتھ قد عدت للکافرین یہ حال ہوگا. اور وقودہا میں جو ہا ہے نار کی طرف راجع ضمیر، اس سے حال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وقودہا مبتدا ہے، الناسو یہ اس کی خبر ہے. تو
اگر اس ہا سے جو مداخلہ ہے اس کو حال بنائیں تو ذوالحال میں اور حال میں یہ الناس جو خبر ہے وہ حائل ہو جائے گی، فاصل ہوگی، اور فصل بالاجنبی لازم آئے گی. اور اگر النار سے اس کو حال بناتے ہیں تو فصل تو ہے مگر بالاجنبی نہیں، کیونکہ التی اس کی صفت ہے، مابعد التی کا صلہ ہے، تو صفت موصوفی کی کو بتاتی ہے، اور موصوف صفت ایک ہی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس صفت کا جو صلہ ہے وہ اس کی تکمیل ہے. تو یہاں فصل تو ہے مگر اجنبی نہیں ہے. اور وقودھا میں ہا کو ذلال بنائیں تو الناس جو ہے یہ بالکل اجنبی ہوگا. تو اس کو کہا ہے کہ یہ حال ہے قد کی تقدیر کے ساتھ النار سے، اس ضمیر سے جو نہیں جو وقود و ہا میں ہے. اگر سے وقود کو مصدر مانے کہ ذوالحال جو ہے اس میں فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے، تو وقود جب ما یقدر کے معنی میں ہوگا تو ہا تو فاعل یا مفعول بنے گا نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اگر مصدر ہی ہو اس کا جلنا تو یہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو جائے گا، پھر فاعل سے یہ حال بن جائے گا، تب بھی اس سے حال بنانا صحیح نہیں. اس کو کہا کہ یہ اس ضمیر سے حال نہیں جو وقود ہاں میں، اگرچہ تم اسے وقود کو مصدر ہی بناؤ. مصنف ترجیح اس کو دیا کہ وقود اسم ہے یعنی یقدر بھی معنی میں، لیکن یہ قول ہے سیبے سے نقل کیا ہے کہ یہ مصدر بھی ہوتا ہے، مفعول یہ مفتوح. اگرچہ تم اس کو مصدر بناؤ کیوں درست نہیں للفصل بینہما بالخبر، اس لیے کہ اس ذوالحال میں ہا میں اور عدت جو حال بنا ہے ان دونوں میں خبر یعنی الناس والحجارہ سے فصل لازم آئے گی. یہاں تک ہو گیا. اب آگے بیان کیا ہے کہ ان دونوں آیتوں پر نبوت پر دلالت ہے کئی طرح سے، کہ ان سے صدق نبوت معلوم ہوتا ہے. اول ان دونوں میں جو تحدی ہے فاتو بصورت من مثلی، اور پھر والتحریض علی الجد وبذل الوسع فی المعارضہ، معارضہ میں کوشش کرنے اور پوری قوت صرف کرنے پر برنگ اختہ کرنا. فاتو بصورت من مثلی کے بعد ہے وادعوا شہداءکم، یعنی جتنے معاون مددگار ہو سکتے ہیں سب کو جمع کر لو، اور پھر اس پر تقریر یعنی سرزنش کرنا. کیسے ان کنتم صادقین سے، یعنی اگر تم سچے ہو تو اس میں اور ان کو زیادہ ان کو برانگیختہ کیا گیا. تحدید اور وعید کو معلق کرنا، کیونکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اس کی نظیر لانے سے قاصر ہو تو اس پر ایمان لاؤ، نہیں تو نار سے ڈرو. تو اب نار سے ڈرنا کس حالت میں ہوگا؟ جبکہ ایک سورہ نہ لا سکے. و تعلیق وعید کو معلق کرنا وہ نہ لانے پر جو قرآن کی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورہ کے معارض ہے. یہ معلوم ہے فاتو بصورتن کی تنکیر سے، کوئی بھی سورہ لاؤ. تو جب کوئی سورہ فرمایا گیا تو سب سے چھوٹی سورہ ہے، اس کا بھی مثل اگر لا دیں تو معارضہ تام ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں لا سکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، تو نہ لانے پر نار کی وعید ان کو سنائی گئی. معلوم ہوا کہ سب سے چھوٹی سورہ کی بھی نظیر نہیں لا سکے اور پھر اپنے انکار پر مصر رہے تو ان کے لیے وعید ہے. ثُمَّ إِنَّهُمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ، اس سختی کے ساتھ چیلنج دیا گیا. اس کے باوجود وہ باوجود اس کے کی زیادہ تھے، یعنی کوئی ایک دو نہیں تھے کہ عاجز ہو جائے تو کہا جائے کہ وہ 2-4 آدمی عاجز ہو گئے. باوجود اس کے کثیر تھے اور فصاحت میں مشہور تھے اور مخالفت میں باہم ہلاک ہوتے تھے، لیکن وہ معارضہ کے در پہ نہیں ہوئے. حالانکہ یہ معارضہ کرنا آسان تھا کہ چند یا سب مل کر کے اس کی نظیر تیار کر لیتے. معارضہ کے در پر نہیں ہوئے اور جلاوطنی موجہ کی جمع موجہ کے معنی جان اور دم کے معنی بھی آتے ہیں یا جان کے معنی میں، اور جانیں صرف کرنے کی پناہ لی کہ بدر و حنین واقع ہوئے جس میں ان کی جانیں تلف ہوئی. یہ سب تو کر لیا لیکن پوری مدت میں ان سے یہ نہ ہو سکا کہ ایک چھوٹی سورہ کی نظیر لا دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسا کلام ہے جس کی نظیر بننے سے ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور ایسا کلام تیار کر کے اس کے مقابلے میں پیش کر دیتے. دوسری دلیل نبوت کہ اس میں لن تفعلوا بھی فرمایا گیا،
ہرگز تم نہیں کرو گے۔ تو قرآن نے جیسی خبر دی تھی ویسا ہی واقع ہوا۔ اب کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے کہ نذیر اس کی بنائی ہو، تیار کی ہو اور معلوم نہ ہو، کا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے مخالفین ہر دور میں موافقین سے زیادہ رہے۔ تو جب ہر دور میں زیادہ رہے اور وہ اس کا معارض و مقابل تیار کر دیں اور پوشیدہ رہ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ یہ آیت غیب کی مشتمل ہے، غیب کی خبر پر اس کے مطابق جیسا کہ وہ واقع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ کسی چیز سے معارضہ کر دے تو عادتاً اس کا پوشیدہ رہنا محال تھا، خصوصاً جبکہ قرآن کے بارے میں طعن کرنے والے اس کا دفاع کرنے والوں سے ہر زمانے میں کثیف یعنی زیادہ رہے ہیں۔ کثیف اکثر ہے، زیادہ گھنے رہے ہیں، زیادہ تعداد میں، ذبان ہو دفعان ہو کے معنی میں۔ تیسری دلالت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفور عقل پر، کمال عقل پر سب کا اتفاق تھا، تو عاقل آدمی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرے گا کہ کل ہی اس کی تکذیب ہو جائے۔ تو اگر حضور نے خود اس کو تیار کیا ہوتا تو اس سختی کے ساتھ ان کو چیلنج نہیں کرتے اس کی نظیر لاؤ، اس کی مثال لاؤ، کیونکہ ایک انسان نے جو کلام تیار کیا دوسرے سے اس کی نظیر ممکن ہے۔ تیسرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے معاملے میں شک ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں میری طرف سے ہے تو ان کو اس مبالغہ کے ساتھ معارضہ کی دعوت نہیں دیتے، اس اندیشے سے کہ معارضہ ہو جائے تو حجت ہی پامال ہو جائے گی۔ یہ تین طرح سے دلالت اس ہے فسق نبوت پر۔ اب یہاں پر اعدت للکافرین سے ایک فرعی مسئلے پر استدلال کیا گیا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ موجود نہیں ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہیں، موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ عذاب کے لیے اور ثواب کے لیے تیار کی گئی، عذاب و ثواب ابھی ہے نہیں، آخرت میں ہوگا تو عذاب و آخرت میں یہ تیار ہوگی۔ لیکن یہاں پر اعدت للکافرین فرمایا گیا ہے جو فعل ماضی ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ تیار ہو چکی ہے۔ ایسی جنت کا قصہ جس میں آدم علیہ السلام آیت حوا کے داخل ہونے اور رہنے کا ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، موجود ہے۔ تو یہ اعدت للکافرین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نار مخلوق ہے اور ان کے لیے ابھی تیار کر دی گئی ہے۔